بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کل بھی بیان کیا تھا اور پرسوں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس وہ اگر صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اگر سونا چاندی کے زیورات ہیں یا برتن ہیں یا کسی بھی صورت میں سونا چاندی ہے، چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ یا سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ، اور یا اتنی مقدار کا روپیہ پیسہ ہے، خواہ وہ کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہے، خواہ وہ پاکستانی کرنسی PKR کی صورت میں ہے یا ڈالر کی صورت میں ہے یا ریال کی صورت میں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی کرنسی پڑی ہوئی ہے جو تقریباً چاندی کا جو نصاب ہے، وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 1,30,000 یا 32,000 روپے بنتا ہے، اتنی مقدار کی کوئی کرنسی اگر پڑی ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ جو کل میں نے بات کی تھی اس کو آگے اب چلاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مال ہے جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ ضروریات اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ ضروریات زندگی، جس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے، وہ ضروریات اصلیہ میں شامل ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ضروریات سے زائد ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب گھر کے جتنے بھی سامان ہیں یہ ضروریات میں شامل ہوتا ہے، خواہ وہ کبھی کبھار استعمال میں آتا ہو، سال میں ایک آدھ دفعہ آتا ہو لیکن آتا ہے، جیسے سلور کے برتن ہیں، پتیلے ہیں، اسی طرح سے دیگچے ہیں، یا بڑے جو ڈنر سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، قیمتی ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، 70,000 کا، 80,000 کا، 1,00,000 کا، 1.5 لاکھ کا، اور وہ کہیں مہمانوں کے آنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ان کپڑے جتنے بھی ہیں، آدمی کے لباس ہے، خواہ وہ سال میں ایک آدھ دفعہ ہی پہنتا ہے، سردی کا قیمتی سوٹ ہوتے ہیں عورتوں کے مردوں کے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ سب ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھر میں اگر الماریاں پڑی ہوئی ہیں، فرنیچر پڑا ہوا ہے، فریج پڑا ہوا ہے، تو یہ سب ضروریات کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اگر گھر ہیں یا سواری ہے جو رہنے کے لیے لیے، خواہ وہ 2 گھر ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اسی طرح سواری جو ہے 2 سواریاں ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، گھر کے استعمال کے لیے موٹر سائیکل ہیں، کاریں رکھی ہوئی ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے گھر کرائے کے لیے خریدے ہیں، کرائے پہ دینے کے لیے، 2 گھر ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، بلڈنگیں ہیں 2-4 ہیں، لیکن وہ کرائے پہ دینے کے لیے لی ہوئی، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی برتن وغیرہ ہیں یا کپڑے وغیرہ ہیں، یا سامان ایسا ہے جو تجارت کے لیے کرائے کے لیے رکھا ہوا، تجارت کے لیے نہیں، کرائے کے لیے، اس کو کرائے میں استعمال کر رہے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، کپڑا وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں، یا برتن وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں، یا سواری وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں، یا مکان وغیرہ کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کرائے پہ جتنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ان کا جو کرایہ وصول ہوتا ہے وہ اگر اس قدر ہے کہ اس کی بچت، اس کی سیونگ اتنی ہے کہ سال کے بعد وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے بقدر پہنچتا ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی اس کی سیونگ پہ۔ اگر اس کی سیونگ نہیں ہے بلکہ جو کرایہ آتا ہے وہ گھر کے خرچے خرچات پورے ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، سیونگ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ لگ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا لباس ہے، خاص طور پہ عورتوں کے پاس ایسا لباس ہے کہ جو بڑے قیمتی لباس ہوتے ہیں، لیکن ایسا لباس ہے کہ جس پر چاندی یا سونے کی تاریں جڑی ہوئی ہیں، اس پر چاندی کا کام ہوا ہے، تو
جوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی جو چاندی ہے جو اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے، اس چاندی کو اگر ہٹایا جائے تو وہ چاندی 52.5 تولے یا اس سے اوپر کی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس چاندی پہ ہوگی، کپڑوں پہ نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا مسئلہ ہے کہ کپڑا بھلے جتنا مرضی قیمتی ہو، اگر کوئی لباس پہنتا ہے، مثال کے طور پر اس وقت اگر کسی کا ایسا سوٹ ہے جو 1.5 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، 3 لاکھ روپے کا ہے، حالانکہ 1,30,000 پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن لباس وہ 3 لاکھ کا بھی اگر پہنتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد ہے، مرد کے پاس بھی اگر لباس ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو نصاب سے اوپر کا ہے تو لباس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہی وہ چیزیں، یہ چیزیں ایسی اسی طرح گھر کے جو برتن وغیرہ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک بڑے قیمتی قیمتی ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں، قیمتی فرنیچر پڑا ہوا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ یہ جتنی بھی چیزیں گنی گئی ہیں، اگر یہ مال تجارت ہے، یعنی اگر ان کی تجارت کی کر رہا ہے کوئی آدمی، مرد ہے یا عورت، برتنوں کی تجارت کر رہے ہیں، کپڑے جو قیمتی ہیں ان کی تجارت کر رہے ہیں، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے اگر لیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گھر یا پلاٹ یا مکان وہ خرید و فروخت کے لیے، جسے ہم آج کے دور میں جو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا پلاٹ خریدا ہے کہ جو صرف بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، آج اگر مثال کے طور پر پلاٹ خرید لیا 70,000 روپے کا، اور پتہ ہے کہ جی یہ 6 مہینے بعد 1 لاکھ کا بک جائے گا، 1.5 لاکھ روپے کا بک جائے گا، تو اب اس کی وہ جو خرید و فروخت کے لیے اگر پلاٹ لیا ہے، اور اسی طرح گھر اگر کسی نے خرید و فروخت کے لیے لیا ہے، کرائے کے لیے نہیں لیا، رہنے کے لیے نہیں لیا ہے، وہ صرف محض خرید و فروخت تجارت کے لیے ایک مکان لے کے رکھا ہے کہ جی کل کو قیمت بڑھ جائے گی میں بیچ دوں گا، تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ سال گزر جاتا ہے تو اس کی جو مالیت ہے، مثلاً اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، تو سال اگر اس کو گزر گیا ہے اور اس نے اس کو بیچنے کے لیے خریدا تھا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں خریدا تھا، ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ضرور دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وہ چیزیں جو ہمارے ضروریات اصلیہ میں ہیں اس سے زائد نہیں ہیں تو ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی، میں کل یہ بھی بتا رہا تھا، اس کو پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت، یا مال تجارت نہیں ہے بلکہ روپیہ پیسہ ہے، یا مال تجارت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، ساری چیزیں اگر تھوڑی تھوڑی اگر ہیں، پوری نہیں ہیں، مثلاً چاندی کا نصاب اس کا پورا نہیں ہے، سونے کا بھی پورا نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی پورا نہیں پڑا ہوا، اسی طرح سے مال تجارت بھی پورا نہیں، یعنی جس طرح سے 1,30,000 روپے کی مالیت کا نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ہی اتنی مالیت کا روپیہ پیسہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر سب کو ملا کر کے تھوڑا تھوڑا مثلاً روپیہ پیسہ 30,000 روپیہ کسی کے پاس پڑا اور یہ ضرورت سے زائد ہے، اور یہ ڈپازٹ کیا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے گھر پہ یا بینک پہ، اسی طریقے سے کسی کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں جن کی مالیت بنتی ہے 50,000، یہ ہو گیا جی 80,000 روپے، اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی باقی 80,000 روپے کا اس کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا سامان ہے جو بیچنے خریدنے کے لیے لیا ہوا ہے، تو 80 اور 80 1,60,000 روپے بن جاتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کو پورا سال اس کے پاس یہ اماؤنٹ رہا، تو یہ پورا صاحب نصاب ہو گیا۔ اب یہ جب صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے تھے لیکن اس نے کسی کو قرض دے دیے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی کو قرض دیے ہوئے، اب وہ قرض اسی کے پیسے شمار ہوں گے، وہ خواہ 6 مہینے بعد واپس آنے ہیں، سال بعد آنے ہیں، 2 سال بعد آنے ہیں، 3 سال بعد آنے ہیں، یہ پیسے اس کے ہیں،
لہذا کسی کو اگر قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کا اماؤنٹ 1,30,000 سے اوپر کا ہے، یعنی یہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، بھلے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے لیکن اس کے ہیں، اس کو ملنے ہیں، تو اس پر اس کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔